مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ بائک والے سے ہیلپ جو مانگتے ہیں تو یہ بھی سوال میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے سوال میں. بائک والے سے کیوں ہیلپ مانگ رہے ہو؟ رکشے چل رہے ہیں, ٹیکسیاں چل رہی ہیں, چنچیاں, بائکیاں بھی ہے. یا تو اتنے غریب ہو کہ بٹوا چھن گیا, روڈ پہ کھڑے ہوئے ہو, نہ چنچی کے پیسے ہیں, نہ رکشے کے پیسے ہیں, نہ بس کا کرایہ ہے, مجبور ہو گئے, اتنا لمبا پیدل چل کے بھی نہیں جا سکتے, پھر بائک والے کو بول دو یار مجھے تھوڑا وہاں تک چھوڑ دے. تو جب تک جیب میں پیسے ہیں اور رکشے کے, چنچی کے, کسی سے لفٹ نہیں لیا کرو. غیر اخلاقی حرکت ہے یہ. السلام علیکم. اور ایک اہم بات چل پڑی ہے, جب سفر پہ جا رہے ہو نا اپنا سامان دوسرے کو نہ پہنایا کرو کہ میں 2 بیگ لے آیا ہوں, ایک آپ پکڑ لیں. وجہ اس کی ہے کہ بہت سے لوگ سفر میں زیادہ سامان اٹھانے کے قائل نہیں ہوتے. وہ سفر میں اپنے اوپر ٹینشن برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہلکا بیگ لے کے جاتے ہیں. دوسرا کیا کرتا ہے کہ میرے پاس دگنا بیگ ہے تو چلو بھائی, وہ ہلکا لایا اس لیے کہ تاکہ اس کو بیگ نہ اٹھانا پڑے. آپ اس کو پہنا رہے ہو اپنا بیگ, وہ تو لے گا مروت میں, وہ منع نہیں کرے گا, لیکن آپ کا بلکہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ بیگ مجھے دے دیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی میرا سامان میں خود ہی اٹھاؤں گا, نہیں دینا اس کو اپنا بیگ. تو جتنا بیگ اٹھانے کی آپ میں طاقت ہو نا سفر میں اتنے ہی بیگ لے کے چلا کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 4 بیگ اٹھا لیے تو کوئی بات نہیں, سفر میں ساتھی جن کے پاس کم بیگ ہوں گے وہ خود ہی اخلاق اور مروت میں ہمارا بیگ بھی اٹھا لیں گے. بہت بے شرمی کی بات ہے, بدتمیزی کی بات. اسی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں کہ حاجی لوگ خود ہی سنبھال لیں گے. وہ حاجی تو مجبوری میں سنبھالتا ہے, لیکن یار بری حرکت ہے یہ. اپنے ماں باپ کو خود ہی سنبھالو. آپ اگر نہیں لے جا سکتے تو مت حج کراؤ ان کو. آپ میں نے دیکھا یہ بوڑھی اماں کو بھیج دیا, اب سارے حاجی بےچارے ان کی ماں کو سنبھال رہے ہیں. یار اس بیچاری کا کیا ہوگا, نہیں سنبھالیں تو ضمیر ملامت کرتا ہے. تو بھائی اپنی ٹینشن کیوں دوسرے کو پہناتے ہو آپ؟ یہ بے شرمی کی باتیں. سامان لوگ پکڑا دیتے ہیں ایسے کہ نا آپ لے کے چلے, اب اس میں چرچ تو نہیں رکھی ہوئی, آدمی کو وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں, میں چوڑے میں آ جاؤں گا. منع کرو تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے کہ یار وہ اگلا بولے گا یار دیکھو مفتی صاحب ہیں اور بیگ نہیں اٹھا رہے, ہمارا ریلیشن ہے. بھائی آپ کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں, ایک وسوسہ تو آ جاتا ہے نا دل میں, تو ایسا کیوں کسی کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ میں کبھی بھی الحمدللہ اتنا سامان لے کے چلتا ہی نہیں ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے میرے بندہ میرے ساتھ جا رہا ہے, خالی بھی ہوگا نا, میں نہیں کبھی اتنا سامان لے کے جاتا کہ مجھے اس کو سامان پکڑانا پڑے. ہاں وہ خدمت میں زبردستی لے لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہم اتنے لمبے لمبے میرے سفر ہوتے ہیں, میرا بیگ اٹھا کے دیکھو گے نا آپ کو لگے گا صرف بیگ ہی کا وزن ہے لیکن اندر خالی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل ایسے ہوائی بس شو مارنے کے لیے بیگ ہے, ورنہ بہت دفعہ تو میں ایسے ہی جا رہا ہوتا ہوں. میں جب امریکہ گیا تھا نا تو ایک تھیلے میں 2 کپڑے ڈالے, اور تو شکر ہے گھر والوں نے مجھے روک لیا کہ نہیں یہ بیگ ہے اور ایسے ہے. میرے والد صاحب حج کر کے آئے تھے ایک تھیلے میں. میرے والد صاحب حج کر کے کیسے آئے تھے, اور حج بھی اس زمانے میں 40 دن سے کم کا نہیں ہوتا تھا. ایک تھیلا تھا, والد صاحب اس وقت بریف کیس وغیرہ کا بھی زیادہ رواج نہیں تھا, ایک تھیلا تھا اس میں 2 جوڑے ڈالے, وہی اٹھا کے نکل لیے, اسی کو دھو کے پہنتے رہے. واپسی پہ وہی تھیلا لے کے آئے ہیں تو بولٹن مارکیٹ چلے گئے خریداری کے لیے, شاید گھر میں کچھ لینے کے لیے نا کہ چلو بولٹن سے خرید لیتا ہوں, وہاں سے نہیں خریدا ہوگا. تو کسی نے دیکھ لیا تو کہا کہ حافظ صاحب کہتے تھے میرے والد صاحب, حافظ صاحب آپ بہت دنوں سے غائب تھے, کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں حج کرنے گیا ہوا تھا. پہلے حج ایسے نہیں ہوتا تھا, حج کرنے جا رہے ہیں سارے رو رو کے رخصت, سب گیلا سنا معاف. اب تو حج آسان ہو گیا نا, پہلے ایسے نہیں تھا. حاجی صاحب جا رہے ہیں اور ایئرپورٹ پہ پبلک اور جناب کہا سنا سب معاف, لائٹیں لگا کے, پھر جب آ رہے ہیں استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں, ہار پھول پہنا رہے ہیں. ہمارے ابا ایسے ماشاءاللہ سادہ طبیعت کے تھے, نہ جانے کا کسی کو بتایا نہ آنے کا کسی کا, ایسے پتلی گلی سے گئے حج کر کے. پتلی گلی سے ہلکے رہو, یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, نہ دوسرے کو ٹینشن دو اور نہ خود ٹینشن لو, ہنسی خوشی زندگی گزارو.